اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 258 اور 259 کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ الم تری الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ترجمہ ہے، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ ہے کہ یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک ایسی بستی پر سے گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گر پڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے اس سے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑیں، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت میں جس میں ذکر کیا گیا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت دے دی تھی، اس میں ذکر دراصل بابل کا بادشاہ نمرود کا ہے کہ جو خدا کی خدائی میں دعوے دار خود کو بتاتا تھا۔ اس نے جو دعویٰ کیا کہ میں زندگی اور موت دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ تھا کہ میں بادشاہ ہونے کی وجہ سے جس کو چاہوں موت کے گھاٹ اتار دوں، اور جس کو چاہوں موت کا مستحق ہونے کے باوجود معاف کر کے آزاد کر دوں، اور اس طرح اسے زندگی دے دوں۔ ظاہر ہے کہ اس کا یہ جواب قطعی طور پر غیر متعلق تھا، اس لیے گفتگو کی زندگی اور موت کے اسباب سے نہیں بلکہ ان کے پیدا کرنے سے ہو رہی تھی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ یا تو موت اور حیات کی تخلیق کا مطلب ہی نہیں سمجھتا ہے یا خواہ مخواہ کی بحث بازی پر اتر آیا ہے، تو آپ نے پھر ایک ایسی بات فرمائی جس کا اس کے پاس کوئی جواب ہی نہ تھا، مگر لاجواب ہو کر حق قبول کرنے کے بجائے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے پھر آگے چل کر قید کیا اور پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جس کا ذکر قرآن کریم نے سورہ انبیاء اور سورہ عنکبوت اور سورہ صافات میں فرمایا ہے۔ لہٰذا اس میں تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے یہ کہا تھا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو تم سورج کو مشرق سے اللہ تو نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے نکال لاؤ۔ اس پر وہ کافر حیران رہ گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا۔ اور کفر اور ایمان میں یہی فرق ہے کہ مومن سے بھی غلطی ہوتی ہے کئی بار، لیکن وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہوتا ہے اور اس کو دوبارہ سے نہ دہرانے کا آئندہ عزم کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ لیکن کافر جو ہوتا ہے وہ اپنی تمام غلطیوں کے باوجود، واضح ہونے کے باوجود اس پر مصر رہتا ہے اور آخرکار جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔
اس کے بعد جو ذکر آیا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کے واقعے پر غور کیا ہے کہ جس کا ایک بستی پر سے گزر ہوا کہ جب وہ چھتوں کے بل گر پڑی تھی. یوں تو اس آیت میں ہی پوری طرح سے مطلب واضح ہے، لیکن اس میں ایک ایسے واقعے کا ذکر ہے کہ غالباً یہ کوئی اللہ کے نیک بزرگ یا اللہ تعالیٰ کے کوئی نبی ہی رہے ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مشاہدہ کرایا تھا، اور اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. حالانکہ اس کی صراحت احادیث میں بھی نہیں ہے کہ یہ کون تھے، کون سے نبی تھے، لیکن البتہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہوتی ہے کہ یہ صاحب کوئی نبی ہی تھے، کیونکہ اول تو اس آیت میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے تھے. نیز اس طرح کے واقعات انبیاء اکرام کے ساتھ ہی پیش آتے ہیں. اس واقعے میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی. اس کے تمام باشندے مر کھپ چکے تھے اور مکانات چھتوں سمیت گر کر مٹی میں مل گئے تھے. ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو بھلا کس طرح زندہ کرے گا. بظاہر اس سوچ کا منشا خدا نخواستہ کوئی شک کرنا نہیں تھا بلکہ حیرت کا اظہار تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا کہ جس کا آیت میں ذکر ہے کہ یہ صاحب کون تھے اور یہ کون سی بستی تھی، یہ بات قرآن کریم نے نہیں بتائی ہے، اور کوئی مستند روایت بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے یقینی طور پر کہا جا سکے کہ عزیر علیہ السلام یا ارمیہ علیہ السلام وغیرہ تھے. یہ صاحب کون تھے، نبی تھے یا کوئی نیک شخص تھے، اس کھوج میں پڑنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کا مقصد اس کے بغیر بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے، پھر موت دیتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ زندگی دے گا. اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزیں اس آیت میں واضح کی ہیں. صدق اللہ العظیم.